کو پتا ہے اسی مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں. شب معراج آنے والی ہم رجب کے مہینے میں ہیں. اس مہینے کی ایک رات 26ویں رجب اور 27ویں شب کیا ہوا تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا وہ واقعہ ہر سال سنتے ہو. ہوا کیا تھا؟ حدیثوں کی روشنی میں جبرائیل امین آئے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حرم کعبہ تک لے گئے, حرم سے اس کے بعد مسجد اقصی لے گئے. یہاں تک کا تو واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سارے نبیوں کی امامت فرمائی, سارے نبیوں نے میرے آقا کے قصیدے پڑھے. پھر اس کے بعد سفر ہوا, پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان. ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات. واقعہ پتا ہے؟ سنو توجہ سے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد عرش, کرسی, لوح, قلم, جنت, دوزخ سب کے مناظر ملاحظہ فرمائے. سدرۃ المنتہا پر گئے. اس کے بعد جبرائیل امین وہی رک گئے, آقا آگے گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس جگہ کا سفر کی جس جگہ کا نام ہی نہیں, لامکان, اس کو جگہ بھی نہیں کہہ سکتے. جگہ وہ ہے جو کائنات کے اندر میں, وہ لامکان, مکہ ہی نہیں, اور اس میں سمت بھی نہیں, نہ پورب, نہ پچھم, نہ دکھن, نہ اتر, کچھ نہیں. یہ تو وہاں ہے جہاں سورج نکلتا ہے, اور اس جگہ میرے آقا گئے جہاں سورج نہیں, چاند نہیں, اس کے آگے پہنچ. اور پھر وہ ایک ہی مقام قرب تھا میرے رب ذوالجلال کے حضور. رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گئے, اور کیسے کعبہ قوسین او ادنا, 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. میرے آقا اتنے قریب گئے, اللہ کریم نے اپنے قرب میں, اپنے جلووں میں جتنا وقت چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ملاقات عطا کیا. بعد میں پھر حضور آئے. بیان کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے, معراج کا پورا واقعہ بھی نہیں, سمری بیان کر رہا ہوں, خلاصہ. اور حضور رب تعالیٰ کے حضور سے تحفہ بھی لے کر کے آئے, پتہ ہے 50 نمازوں کا. موسیٰ علیہ السلام ملے, کہا 50 آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, کم کرا لائیں. گئے اللہ کی بارگاہ میں, 5 کم کرائے, پھر آئے, پھر 5 کم کرائے, پھر آئے, پھر 5 کم کرائے. 9 بار بارگاہ رب العزت میں جاتے رہے, آتے رہے, آخر میں 5 رہ گئی. پھر آئے. سوچو یہ بیان کرنے میں اتنا وقت لگ گیا, صرف چھوٹا سا سمری اور خلاصہ, لیکن حقیقت اس واقعے کی یہ ہے, تا عرش گئے پھر آئے محمد. کیسے؟ حضور عرش بھی گئے, واپس بھی آ گئے, لیکن شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کمرے میں آپ آرام کر رہے تھے, دروازے کی کڑی, اگر دروازہ کھول کر کے آدمی جائے تو کڑی کتنی دیر تک ہلتی رہے گی؟ روایتوں میں یہ ملتا ہے دروازے کی جو زنجیر ہے, میاں آپ دروازہ بند کر کے گئے تو کڑی ہلتی ہے تھوڑی دیر تک کے لیے. حضور جب معراج کا پورا سفر طے کر کے آئے تھے تو دروازے کی کڑی ابھی ہل رہی تھی, اور بستر پر آدمی سو کر کے اٹھے تو بستر کتنی دیر تک گرم رہے گا؟ منٹ, 1.5 منٹ. لیکن حضور جب معراج سے واپس آئے تو بستر ابھی بھی گرم تھا. یہ نہیں کہا گیا کہ سورج ابھی نہیں طلوع ہوا تھا, یہ نہیں کہا گیا کہ رات پوری نہیں گزری تھی, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ارے زنجیر بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ایتھیسٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ان کا جواب ہم پھر کبھی دیں گے, یہ ہماری پاک محفل ہے, بارگاہ مصطفیٰ کا ذکر ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ عاشقوں کی محفل ہے. جب پاکھنڈیوں کی ہوگی تب ان کو جواب دیں گے. تم سائنس کے وجود پر یقین اور ایمان رکھنے والے لوگ, پہلے تو تم یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ بندہ ایک جگہ سے 2000 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو مانتے ہو راکٹ سے کر سکتے ہیں, پلین سے کر سکتے ہیں. ارے آج تو
नाकाबिल यकीन। आपको पता है इसी महीने में एक रात आने वाली है जिसको हम लैलतुल इसरा वल मिअराज कहते हैं। शबे मेराज आने वाली, हम रजब के महीने में हैं। इस महीने की एक रात 26वीं रजब और 27वीं शब क्या हुआ था? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज का वो वाक़या हर साल सुनते हो। हुआ क्या था? हदीसों की रोशनी में जिब्राइल अमीन आए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हरम काबा तक ले गए, हरम से उसके बाद मस्जिद अक्सा ले गए। यहाँ तक का तो वाक़या कुरान बयान कर रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। और उसके बाद हुआ क्या? सारे नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबियों ने मेरे आका के कसीदे पढ़े। फिर उसके बाद सफर हुआ, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान। हर आसमान पर एक एक नबी से मुलाकात। वाक़या पता है? सुनो तवज्जो से, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख सबके मनाज़िर मुलाहिज़ा फरमाए। सिदरतुल मुंतहा पर गए। उसके बाद जिब्राइल अमीन वहीं रुक गए, आका आगे गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब उस जगह का सफर किए जिस जगह का नाम ही नहीं, लामकान, उसको जगह भी नहीं कह सकते। जगह वो है जो कायनात के अंदर में, वो लामकान, मक्का ही नहीं, और उसमें सिमत भी नहीं, ना पूरब, ना पश्चिम, ना दक्षिण, ना उत्तर, कुछ नहीं। ये तो वहां है जहां सूरज निकलता है, और उस जगह मेरे आका गए जहां सूरज नहीं, चांद नहीं, उसके आगे पहुंचे। और फिर वो एक ही मकाम कुर्ब था मेरे रब्बे जुल जलाल के हुजूर, रब तबारक व तआला के हुजूर गए। और कैसे? काबा कौसैनी और अदना, दो कमानों से भी कम का फासला रह गया था। मेरे आका इतने करीब गए, अल्लाह करीम ने अपने कुर्ब में, अपने चिलों में जितना वक्त चाहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ मुलाकात अता किया। बाद में फिर हुजूर आए। बयान करने में इतना वक्त लग रहा है, मेराज का पूरा वाक़या भी नहीं, समरी बयान कर रहा हूँ, खुलासा। और हुजूर रब ताला के हुजूर से तोहफा भी लेकर के आए, पता है? 50 नमाजों का। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहा 50 आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करा लाएं। गए अल्लाह की बारगाह में, 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए। 9 बार बारगाह रब्बुल इज्जत में जाते रहे, आते रहे। आखिर में 5 रह गई, फिर आए। सोचो ये बयान करने में इतना वक्त लग गया, सिर्फ छोटा सा समरी और खुलासा। लेकिन हकीकत इस वाक़े की